تو سر آپ بتائیے یہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس وقت، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اپنے قافلے سمیت پنجاب میں داخل ہو چکے ہیں. عمر ایوب ہری پور سے شیلنگ سے گزرتے ہوئے پنجاب میں داخل ہو گئی ہیں، اور بشرا بی بی اس وقت سب سے بڑا قافلہ لیڈ کر رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسلام آباد ڈی چوک تک پہنچ سکیں گے؟ انہوں نے ابھی حال ہی میں خطاب بھی کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے ہیروئک جیسے کہتے ہیں نا ایکشنز دکھاتے ہوئے ہم نے تمام رکاوٹوں کو سائڈ پہ کر کے یونائٹیڈ ہو کے پہنچنا ہے. تو اچھا، دو باتیں میں بھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا. ابھی علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ ثوابی سے دریا عبور کر کے اور دوسری سائڈ پہ کو 25 کلومیٹر دور پہنچے. ابھی وہ بہت سلو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کنٹینر کے اوپر وہ چڑھے ہوئے ہیں اس کنٹینر کے آگے پیدل لوگ چل رہے ہیں. تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، تعداد کم ہی ہے، اور چونکہ لوگ پیدل چل رہے ہیں اس کی وجہ سے رفتار بھی سلو ہے. علی امین گنڈاپور نے، جیسے کہ آپ نے بتایا بھی ہوگا پہلے بھی لوگوں کو، کہ انہوں نے کہا تو یہ تھا کہ میں 12 12:30 بجے ثوابی میں جوائن کروں گا، لیکن وہ 3 ساڑھے 3 بجے پہنچے، خود بھی لیٹ پہنچے. بشرا بی بی الگ سے ہیں، وہ ساتھ نہیں ہے کنٹینر کے اوپر. اور بعض خبریں یہ ہیں کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کی آپس میں جھڑپ بھی ہوئی اس موقع کے اوپر. بشرا بی بی کے بارے میں کل تک جو مختلف پروگرامز سے ہمارے چینل پہ بھی چلے، اس میں شعیب شاہین نے بھی یہ کہا، اور بھی لوگ جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی نہیں آئیں گی. انہوں نے اپنی طبیعت کی خرابی کی بات کی تھی، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ قیادت سے لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے تو خود میدان میں آ گئی ہیں. اب اگر یہ ثوابی سے 25 کلومیٹر ہیں آگے اور پیدل لوگ ہیں تو یہ پتہ نہیں کل پہنچیں گے، کب پہنچیں گے، یا پہنچ بھی پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. پیدل لوگ جو ہیں وہ کتنی دیر تک ساتھ چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ. تو یہ تو ہے ایک صورتحال. دوسری صورتحال یہ ہے کہ شہر چونکہ اسلام آباد اور پنڈی بالکل بند کر دیے گئے ہیں، وہاں کنٹینرز لگے ہوئے ہیں. اور یہ سوال پوچھا گیا مختلف لوگوں سے، حکومتی عہدیداروں سے، تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے جیسے بتایا کہ اس انتشار کی وجہ سے جو پیدا کیا گیا ہے 190 بلین روپیز کا ایک دن میں نقصان ہوا ہے. اگر یہ کل تک چلتا ہے تو آپ خود اندازہ کر لو کہ کتنی بڑی رقم اس کے اوپر لگ جائے گی حکومت کی، عوام کی، خزانے سے. ٹھیک ہو گیا. سر یہ بتائیے، جب بات کرتے ہیں بشرا بی بی کی، آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑا قافلہ وہ لیڈ کری، اور ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ علی امین گنڈاپور بھی ریلکٹنٹ تھے کہ وہ سیاست میں مداخلت کرے، لیکن زبردستی عمران خان کی منع کرنے کے باوجود بھی بشرا بی بی اکیلے بغیر پروٹوکول کے لیڈ کرنا شروع ہو گئی. جب بات کرتے ہیں عمران خان کی بہنوں کی، تو آپ یہ بتائیے کہ چلے بشرا بی بی کی تو ہم اپڈیٹ صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایکٹیولی چارجڈ ہیں اور اسلام آباد ڈی چوک کی طرف روانہ ہے، اب پہنچ رہی ہیں. لیٹس سی باقی بہنیں کدھر ہیں؟ باقی بہنیں جو ہیں نظر نہیں آ رہی اس طرح. ان کو ظاہر پنجاب سے شامل ہونا تھا. لیکن ایک چیز میں بتاؤں، جو ہماری روایتی سوچ ہوتی ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں سے ریزسٹنس بھی آئی ہے کہ خواتین قافلے میں شریک ہوں یا نہ ہوں. پنجاب سے البتہ ابھی تک کوئی ایسا بڑا قافلہ تو کیا چھوٹا قافلہ ابھی رواں ہوتا نظر نہیں آیا. اور بہنیں جو ہیں ظاہر ہے وہ بھی اگر کوئی قافلہ ہوتا تو اس کے ساتھ چلتی، تو وہ موجود نہیں ہے. ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے. وہ تو دور کی بات ہے. شیخ وقاص اکرم جو انفارمیشن سیکریٹری ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی اپنے گھر پہ ہی ہیں یا فارم ہاؤس پہ ہیں، وہ بھی نہیں پہنچے. حماد اظہر کا کچھ پتہ نہیں ہے. سلمان راجہ جو ہیں وہ بھی تنہا چل رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے. مراد سعید کا کیا کہیں گے آپ؟ مراد سعید تو پتہ نہیں، اگر آئے تو خیبر پختونخوا سے آئیں گے، اس طرف سے تو نہیں آئیں گے. پنجاب کی طرف سے بالکل فلاپ ہے. جی فلاپ شو جا. سر میں پوچھنا چاہوں گی، جب ہم مراد سعید کی بات کرتے ہیں، ابھی تو ہم حکومت کے حوالے سے بھی کہہ رہے تھے کہ اہم ترین شخصیات اب تک فرنٹ پہ نہیں آئیں، احتجاج چل رہا ہے. تو دیکھیں پی ٹی آئی کے ودن ہم جب دیکھتے ہیں اس پریمیسز میں مراد سعید نظر نہیں آ رہے. حالانکہ اگر تو عمران خان کی طرف سے یہ فائنل کال ہے تو مراد سعید کدھر ہے؟
مراد سعید کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے ایم این ایز ایم پی اے، چونکہ ہر ایم این اے کو کہا گیا تھا کہ اسے 10,000 لوگ لے کے آنے ہیں، جی. ہر ایم پی اے کو کہا گیا تھا اسے 5,000 لوگ لے کے آنے ہیں، تو وہ تو نظر نہیں آ رہے اتنے زیادہ، بہت تھوڑی کم تعداد میں لوگ موجود ہیں. تو سر دیکھیے اگر لوگ کم تعداد پہ موجود ہیں اور ریلکٹنٹ ہیں، اور آپ دیکھیں موسم بھی ویسا اس طرح کا ہے اسلام آباد کا کہ لوگوں نے خود ہی بیک آف کرنا شروع کر دیے. کچھ سرٹن پروٹوکالس چاہیے ہوتی ہے جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر. تو لاہوریوں نے تو پہلی مطلب گیو اپ کر دیا. تو اگر حکومت اس سلسلے میں سچویشن اس طرح سے انالائز کرتی کہ کنٹینرز نہ لگاتی اور اس طرح سے نہ روکتی، تو انہیں خود ہی معلوم ہو جاتا کہ کتنے لوگ ایکٹیولی چارجڈ ہیں، پی ٹی آئی ورکرز کتنے سڑکوں پر آتے ہیں، نمبر ہی نہ ہوتا. اس میں بہت سی مطلب باتیں کی جا سکتی ہیں کہ کیا حکومت نے اوور ری ایکٹ کیا یا نہیں کیا، حکومت کنٹینر لگاتی یا نہ لگاتی. لیکن پی ٹی آئی کا جس طرح کی بیک گراؤنڈ رہی ہے اور پہلے وہ جس طریقے سے وہ کرتے رہے ہیں، انتشار میں وہ ایک آگے آ جاتے ہیں اور وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں. پچھلی بار 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ لوگ بھولے نہیں ہیں. پچھلی بار بھی جب وہ آئے تو ان کے ساتھ پشاور سے حکومتی مشنری ساتھ شامل تھی، وہاں کے پولیس والے سادہ لباس میں تھے، افغان باشندے جو ہیں ان کو لایا گیا تھا، ان کے ساتھ رائٹ گلیلیں، ان کے اندر کنچے، اس کے ساتھ ایون بندوقیں بھی نظر آئیں. تو اس ڈر خوف سے ظاہر ہے کہ پھر بچنے کے لیے کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت ضروری ہے. پولیس والے زخمی ہوئے تھے پچھلی دفعہ روکنے میں، انہوں نے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جس کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی کو موقع ملے. پی ٹی آئی تو کہہ کے آئی نا، آپ یہ دیکھو کہ یا ماریں گے یا مر جائیں گے. جب نعرہ یہ ہو کہ ماریں گے یا مر جائیں گے تو پھر خوف اور پھیلتا، اور اسی سے بچنا بھی ہے. اسی سے بچنا بھی ہے. ایک اور چیز جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بار بھی یہ ہو رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ حکومتی مشینری ساتھ شامل ہے، پشاور سے وہ لے کے آ رہے ہیں، ریسکیو کی گاڑیاں ہیں. رائٹ. اب ان سے کوئی یہ سوال کرے کہ آپ نے جو کروڑوں روپے اس انتشار کے اوپر لگا دیے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کون فنڈ کر رہا ہے؟ کیا حکومتی اخراجات جو ہیں ان سے نکال کے پیسے وہاں پہ لگا دیے گئے ہیں؟ بلکہ میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں بات. جی پلیز. یہ ہمارے دوست ہیں ذوالفقار میتو صاحب، انہوں نے آپ بھی لوگوں کے یہاں پہ پوڈ کاسٹ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 1 ارب روپیہ 98 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے ہیں مدارس میں، جو مدارس کے لوگوں کو نہیں ملے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے. تو کیا وہ 98 کروڑ روپیہ اس طرح کے جلوس کے لیے لگائے گئے پھر؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال نشان ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے عبدالرؤف صاحب. جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی تو عوام کے بارے میں بالکل نہیں سوچ رہی، جس طرح کی صورتحال ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن حکومت کی جب بات کرتے ہیں تو دیکھیں حکومت کی تو ہمیشہ سے ذمہ داری ہے کہ عام شہری کا خیال رکھنا ہے. حکومت اس وقت کدھر ہے؟ حکومت کیوں نہیں سوچ رہی عوام کا؟ نہیں، حکومت دیکھو، ایک تو بات سب سے بڑی یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ اس سے پہلے مصالحانہ ایک انداز اپنائے، بات چیت کی پیشکش کرے. بات چیت کی پیشکش ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ بیک ڈور سے بھی ان کو کہا گیا کہ بات چیت کر لیتے ہیں. محسن نقوی نے بھی ملاقاتیں کی، لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم مختصر حلقوں کے علاوہ کسی سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے. بالکل. سیاسی ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاسی لوگ تمام کے تمام بیٹھے اکٹھے اور مسئلے کا حل نکالیں. اب یہ تو کل کو پھر یہی ہوگا، اس دفعہ ہڑتال ناکام ہوتی ہے، احتجاج ناکام ہوتا ہے، 10 دن بعد چپ رہیں گے. ظاہر ہے اگر ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائنل کال جو ہے اس سال کی ہو سکتی ہے. وہ سیمی فائنل کال ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ نے ہو سکتا ہے کہ سیمی فائنل کال ہو تو پھر اتنا ہی پیسہ لگے گا، پھر اسی طرح سے لوگ اکٹھے ہوں گے. فیصل واڈا نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا. ہاں، فیصل واڈا نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی. لیکن آپ یہ دیکھو کہ خیبر پختونخوا میں پارا چنار میں آگ لگی ہوئی ہے. 2-3 دنوں کے اندر ایک ہفتے کے اندر 100 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، 300 دکانیں جلائی جا چکی ہیں، پیٹرول پمپس جلے ہیں، لوگ کی پراپرٹیز جلی ہیں.
علی امین گنڈاپور کو سب سے پہلے چاہیے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا میں آگ کو ٹھنڈا کرے. وہاں پہ جو خوارج ہیں جو وہاں پہ جا کے وہ خراب کر رہے ہیں صورتحال کو, ان کا تدارک صحیح کرے. کہا سر آپ. وہ نہیں کر رہا ہے, وہ اس طرف کو لگے ہوئے ہیں.